السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 27واں پارہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے تعلق سے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن یہ انتہائی آسان کتاب ہے۔ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بالکل آسان بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ القمر کے اندر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو اس کو ماننے کے لیے، یقین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو ایک نہیں، ایک ہی صورت میں 3 مرتبہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہی آیت آپ کو 3 مرتبہ لگاتار ملے گی کہ ہم نے یقیناً، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یقیناً قرآن کو آسان بنایا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، پر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن سے عبرت اور نصیحت پکڑنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے نام نہاد مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو سختی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، والعیاذ باللہ، کفر ہے یہ، ایسا کہنا کفریہ عمل ہے۔ اور اسی سرزمین ہند میں جب قرآن کا پہلا ترجمہ ہوا تھا فارسی زبان میں، اس کے بعد اردو میں ہوا، تو یہی اہل بدعت تھے جن لوگوں نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں ہوا ہے، ترجمہ کرنے والا خارج اسلام ہے۔ سوچئے کتنی گئی گزری بات ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن پر کام کرے، قرآن کی خدمت کرے، قرآن کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو اہل بدعت نے ان کو کافر قرار دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ یورپ اور جاپان اور چائنا اور امریکہ اور بڑے بڑے مغربی ممالک میں، اور جہاں پر کافروں کی میجورٹی ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا غلبہ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسی سرزمین پر لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور لوگ یہاں پہ منع کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان، اکثر مسلمان، 99% مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں روکتے ہیں؟ روکتے اس لیے کہ اگر ہم روکیں گے
تو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، لوگ توحید جان جائیں گے، شرک سمجھ جائیں گے، ہماری دکان بند ہو جائے گی، پیٹ اور روزی کا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ جب یہ قرآن کوئی پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جب یہ قرآن پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چاند کا سجدہ مت کرو، سورج کا سجدہ مت کرو، مخلوق کا سجدہ مت کرو، سجدہ کرو اس رب کا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے شرک کس طرح دندنا رہا ہے، کس طرح پھیل رہا ہے، لوگ کس طرح مخلوق کا سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی عالم کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیر اور فقیر کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی جانور کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزار کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج اور چاند کا سجدہ کر رہا ہے۔ کس طریقے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ یہی قرآن کو غور سمجھ کر کے نہ پڑھنا، قرآن سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا۔ اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیوں کو اور اپنی قدرت کاملہ کو کھول کر کے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جس سے آدمی سبق حاصل کر سکتا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ جب جنت و جہنم کی آیات پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تو اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوگا، اور جہنم کی آیات کو پڑھے گا تو جہنم کے تعلق سے خوف پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تعلق سے صاف یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان فرمایا ہے، آسان بنایا ہے۔ پر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، لیکن لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے نہ سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے لوگ جیسے گمراہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، وہیں پہ بدنام بھی ہو رہے ہیں، وہی ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، وہیں پہ ناکام بھی ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہی بات بتائی تھی، جو اپنے حالات کو اور اپنے سماج کو دیکھا تھا کہ لوگ کس قدر قرآن سے دور ہو رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، برباد بھی ہو رہے ہیں، اور پھر ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے ہم زندوں کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ آخری کتاب ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر کے ہدایت ملے گی، اسی کتاب کو پڑھ کر کے جنت ملے گی۔ اس کو چھوڑیں گے تو سوائے گمراہی اور سوائے بربادی کے کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، لیکن اس کتاب کو لوگوں نے مردوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے رکھا ہے۔ بس کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور قرآن خوانی ہوگی۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، لوگوں نے مردوں کی کتاب بنا دی۔ زندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، لوگ اس سے ہدایت نہیں پکڑتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اب مرنے والوں کے نام پہ پڑھ کر کے اس سے مغفرت کی امید کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔